کہ نبی سے جو ہے بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے، پدر مادر برادر جان و مال ان پر فدا کر دے۔ عزیز طلبہ، تسہیل المصادر کا سبق نمبر 9 شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیز طلبہ، کل کے سبق میں آپ نے سبق نمبر 8 میں ماضی احتمالی کا بیان پڑھا کہ ماضی احتمالی کی کیا تعریف ہے، ماضی احتمالی بنانے کا کیا طریقہ ہے، اس کا کیا صیغہ آتا ہے، کیا ترجمہ ہوتا ہے۔ آپ نے گزشتہ تمام اسباق میں ماضی مطلق، ماضی قریب، ماضی بعید، ماضی استمراری، ماضی احتمالی کے تعلق سے اب تک آپ نے پڑھ لیا۔ آج ہم پڑھیں گے سبق نمبر 9، ماضی تمنائی کا بیان۔ آج کے سبق میں ہم ماضی تمنائی کے تعلق سے پڑھیں گے کہ اس کی تعریف کیا ہے، کس طریقے سے بناتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ کو مثال اردو میں آپ بولتے ہیں کاش کہ وہ ایسا کرتا، کاش کہ وہ ایسا کیا جاتا، کاش کہ وہ پالتا، تو یہ کاش کہ وہ پڑھتا، کاش کہ وہ کھیلتا، کاش کہ وہ ایسا کرتا، تو آپ کو اگر یہ فارسی میں بولنا ہے تو آپ اس اردو کے جملے کو فارسی میں کیسے استعمال کریں گے، فارسی میں کیسے بولیں گے، تو وہ آج میں آپ کو بتاتا ہوں۔ چلیے دیکھیے، آپ دیکھ رہے ہیں نا یہ ہیڈنگ، سبق نمبر 9، ماضی تمنائی کا بیان۔ ماضی تمنائی کس کو کہتے ہیں؟ ماضی یعنی گزرا ہوا زمانہ، تمنائی یعنی تمنا کرنا، آرزو کرنا۔ کیسے؟ دیکھیے، ماضی تمنائی وہ ہے جس سے گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کی آرزو سمجھی جائے، کسی کام کی امید کی جائے، آرزو، تمنا۔ ٹھیک، کیسے؟ کاش کہ وہ پالتا، کاش کہ وہ ایسا کرتا، کاش کہ وہ وہاں جاتا۔ تو دیکھیے یہ تمام آرزو کی جا رہی نہیں کی جا رہی ہے۔ کاش کے لفظ کس پر دلالت کرتا؟ آرزو کرنے پر، کاش کہ یار ایسا ہوتا، ایسا ہو جاتا۔ تو یہ بولتے ہیں نا اردو میں، بہت بولتے ہیں، تو اس کو فارسی میں کیسے بولیں گے؟ تو اس کو کیا بولتے ہیں؟ ماضی تمنائی بولتے ہیں۔ وہ ہے جس سے گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کی آرزو سمجھی جائے۔ ٹھیک، اچھا، ماضی تمنائی پھر اس کو ہم فارسی میں کیسے یوز کریں گے، استعمال کیسے کریں گے، بنانے کا قاعدہ کیا ہے؟ تو بتا رہے ہیں کہ ماضی مطلق کے آخر میں آپ نے ماضی مطلق کے تعلق سے شروع سبق میں پڑھا نا، ماضی مطلق کیسے بناتے ہیں، اس کی کیا گردان ہے، تو وہی آپ کو میں نے کہا نا سبق نمبر 1 سے لے کر جو اب تک ہو گئے وہ تمام آپ کے ذہن میں بالکل زبردست پیوست ہونے چاہیے، اچھے طریقے سے یاد ہونے چاہیے، تبھی آپ اگلا سبق سمجھیں گے۔ فارسی آپ کو جلدی آئے گی، اردو کا فارسی میں ٹرانسلیشن کریں گے جلدی۔ کب؟ جب آپ شروع سے محنت کریں گے تب۔ تو دیکھیے بنانے کا قاعدہ، ماضی مطلق کے آخر میں یا، یہ جو ہے نا یہ اس کو بولتے ہیں یہ یا مجہول بولتے ہیں، اس کو کیا بولتے ہیں؟ یا مجہول۔ جو اس طریقے سے آپ یہ دیکھ رہے ہیں لکھی ہوئی یا مجہول زیادہ کر کے ماضی تمنائی بناتے ہیں۔ کس کے؟ ماضی مطلق کے آخر میں یا زیادہ کر کے کیا بناتے ہیں؟ ماضی تمنائی بناتے ہیں۔ جیسے ماضی مطلق پرورد ہے، پروردن مصدر سے ہم نے پہلے ماضی مطلق بنائی پرورد، اب پرورد سے ہمیں ماضی تمنائی کا صیغہ بنانا ہے تو کیا کرنا ہے؟ یا مجہول اس کے آخر میں زیادہ کر دینی۔ کیسے؟ پروردے۔ کتنا آسان ہے دیکھیے۔ تو پرورد کا ترجمہ کیا تھا؟ اس نے پالا، اور پروردے کاش کے وہ پالتا۔ کیا ترجمہ ہوگا؟ کاش کے وہ پالتا۔ ٹھیک، آسان۔ اچھا، اب یہ یا مجہول جو ہے تو ہمیں ماضی تمنائی کے تمام صیغوں میں استعمال کرنی ہے یا بعض صیغوں میں؟ ہم نے آپ اس سے پہلے ماضی قریب، ماضی بعید، ماضی استمراری کا قاعدہ پڑھا، تو سب میں ماضی مطلق کے آخر میں ہی ہمیں شروع میں آخر میں زیادتی کرنی ہوتی ہے۔
ایسے ہی ماضی تمنائی میں بھی آخر میں زیادتی کرنی ہے، لیکن اس کا تھوڑا قاعدہ الگ ہے کہ زیادتی اس کے کچھ صیغوں میں ہوگی، کچھ میں نہیں ہوگی۔ ایسا کیوں ہے میں بتاتا ہوں۔ دیکھیے یہ تنبیہ بیان کر رہے ہیں، تنبیہ اس قاعدے کے مطابق، یعنی جو قاعدہ بیان کیا ماضی مطلق کے آخر میں یا زیادہ کر کے، تو اس قاعدے کے مطابق صرف 3 صیغے آتے ہیں۔ کتنے؟ 3۔ وہ کون کون سے؟ نمبر 1 واحد غائب، نمبر 2 جمع غائب، نمبر 3 واحد متکلم۔ 3 صیغے کیوں آتے ہیں؟ باقی 3 صیغوں میں کیا ہوتا ہے؟ کہنے باقی صیغوں میں یائے مجہول ادا کرنا دشوار ہے۔ کیا ہے؟ دشوار ہے، دشوار۔ اس لیے اہل زبان ان سے پہلے، یعنی باقی 3 صیغوں میں ان سے پہلے لفظ کاش کے لگاتے ہیں، کاش کے لاتے ہیں۔ کیا ہی اچھا ہوتا۔ دشوار کیوں ہے؟ دیکھیے میں بتاتا ہوں، گردان دیکھیے آپ، سمجھ گئے؟ صرف 3 صیغوں میں یا مجہول لگانی ہے، واحد غائب، جمع غائب، واحد متکلم، اور باقی 3 صیغوں میں چونکہ یا مجہول کو ادا کرنا دشوار ہوتا ہے، مشکل ہوتا ہے، کٹھن ہوتا ہے، اس لیے جب دشواری ہو، مشکل کسی کام میں، تو ظاہری سی بات ہے شریعت کے اعتبار سے بھی شریعت بھی اس میں آسانی دے دیتی ہے۔ یہ تو ہم پڑھ رہے ہیں تو دشواری ہوگی، تو جب ہمارا دوسرے لفظ کو استعمال کرنے سے وہ فائدہ حاصل ہو جائے گا تو اس کو لگانے کی پھر کوئی ضرورت بھی نہیں ہے۔ جس میں آ سکتی ہے، لگ سکتی ہے، اس میں لگائیں گے۔ ٹھیک ہے، دیکھیے آپ گردان دیکھیے، گردان ماضی تمنائی معروف، ٹھیک، ماضی تمنائی معروف، مجہول کی نہیں بلکہ اس کی معروف کی گردان دیکھیے۔ صیغہ واحد غائب، پروردے، ترجمہ کاش کے وہ پالتا۔ کیا ترجمہ ہوگا؟ کاش کے وہ ایسا کرتا، کاش کے وہ پڑھتا، کاش کے وہ کھاتا۔ تو یہ سب اردو میں بولتے ہیں نا، تو فارسی میں ہم اس کو ایسے ہی استعمال کریں گے۔ پروردے کاش کے وہ پالتا، دیکھیے پرورد تھا، آخر میں یا مجہول لگا دی، پروردے، آسان ہے۔ صیغہ جمع غائب، پروردندے، کاش کے وہ پالتے، ٹھیک۔ صیغہ واحد حاضر، تو واحد حاضر کا صیغہ ماضی مطلق کا کیا آتا ہے؟ پروردی آتا ہے نا، ماضی مطلق کا پروردی۔ اب اگر اس کے آخر میں آپ یا مجہول لگائیں گے تو بتائیے کیسے لگائیں گے؟ آخر میں پہلے سے یا ہے، پروردی، اب آپ کو یا مجہول بھی لگا نہیں ہے تو کیسے لگا دیں گے؟ پروردی، مطلب مشکل ہے، دشوار نہیں لگ پائے گی، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے اگر آپ اس والی یا کو ہٹاتے ہیں، پروردی میں جو آخر میں یا ہے، اور آپ اگر یا مجہول کو لگاتے ہیں تو پھر جو اس کی علامت ہے واحد حاضر کی علامت یا یہ والی، تو پھر یہ ہٹ جائے گی، تو علامت ہٹ جائے گی، تو پھر صیغے کی شناخت نہیں ہوگی، صیغے کی پہچان نہیں ہوگی، پھر بھی مشکل۔ تو اس لیے دشواری سے بچنے کے لیے ہمیں یا مجہول اس میں نہیں لگانی ہے، بلکہ شروع میں کیا لگا دینا؟ دیکھیے کاش کے پروردی، کاش کے تو پالتا، ٹھیک۔ ایسے ہی صیغہ جمع حاضر، کاش کے پروردید، کاش کے تم پالتے، ٹھیک۔ ایسے ہی واحد متکلم میں پروردم تھا تو پروردمے، اس میں میم تھا، آخر میں لگا دی تو پروردمے ہو گیا، آسان ہے، کاش کے میں پالتا۔ صیغہ جمع متکلم، کاش کے پروردیم، کاش کے ہم پالتے۔ تو دیکھیے 3 صیغوں میں ہمیں یا مجہول لگانی ہے، اور 3 صیغوں میں ہمیں یا مجہول نہیں لگانی، بلکہ ان 3 صیغوں میں لفظ کاش کے اس صیغے سے پہلے ہمیں زیادہ کرنا ہے۔ ترجمہ بس سب کا وہی ہوگا، لیکن صیغوں کی شکل بدلی ہوئی ہوگی، ٹھیک ہے۔ پروردے کاش کے وہ پالتا، پروردندے کاش کے وہ پالتے، کاش کے پروردی کاش کے تو پالتا، کاش کے پروردید کاش کے تم پالتے، پروردمے کاش کے میں پالتا، کاش کے پروردیم کاش کے ہم پالتے۔ یعنی آپ کو یہ تمام صیغے اچھے سے یاد ہونے چاہیے کہ کون سا صیغہ ہے، کیا ترجمہ ہوگا، تبھی آپ آسانی سے فارسی بولیں گے اور تبھی آپ اردو کی فارسی بنا پائیں گے، ٹھیک ہے۔ چلیے نیچے دیکھیے، گردان ماضی تمنائی مجہول۔ اب آپ نے ماضی تمنائی معروف کی گردان پڑھی ہے نا، اب یہاں سے ماضی تمنائی مجہول کی آپ گردان پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا، اگر کوئی آپ کے بات سمجھ میں نہیں آئے، اگر آپ کو کوئی دشواری لگے یا آپ کا کوئی اعتراض ہو تو آپ بلا جھجک معلوم کر سکتے ہیں نا، نمبر تو دے رکھا ہے، معلوم کریں۔
کتاب کیا کہنا چاہ رہی ہے، کتاب کا مقصد کیا ہے، وہ آپ سمجھیں، ایسے نہیں چھوڑیں، بلکہ سمجھ کر کے چلیں. سمجھ کے پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس کا فائدہ الگ ہوگا. اب صرف رٹیں گے تو رٹنے کا آخر میں نتیجہ کچھ نہیں ہوگا. سمجھ کے پڑھیں گے تو انشاءاللہ نتیجہ اچھا ہوگا. ٹھیک ہے. دیکھیے ماضی تمنائی مجہول کی گردان صیغہ واحد غائب پروردہ شدے. آپ کو معلوم ہے کہ مجہول میں شد داخل کرتے ہیں. تمام ہر صیغہ ماضی قریب ہو یا ماضی بعید شد، اور اس کے بعد اس کی جو علامت ہوتی ہے وہ لگا دیتے ہیں. ٹھیک ہے. کسی کی است ہے، کسی کی باشد ہے تو وہ لگاتے ہیں، اور شد مجہول میں داخل کرتے ہیں. تو پروردہ شدے، کاش کہ وہ پالا جاتا. اب یہ یا جو ہے یہ شد کے آخر میں آئے گی. ٹھیک ہے، کیونکہ آخر میں آنی ہے نا، علامت آخر میں آتی ہے. تو کاش کہ وہ پالا جاتا. جمع غائب پروردہ شدندے، کاش کہ وہ پالے جاتے. صیغہ واحد حاضر کاش کہ پروردہ شدی، کاش کہ تو پالا جاتا. جمع حاضر کاش کہ پروردہ شدید، کاش کہ تم پالے جاتے. واحد متکلم پروردہ شدہ میں، کاش کہ میں پالا جاتا. جمع متکلم کاش کہ پروردہ شدیم، کاش کہ ہم پالے جاتے. تو آپ اس کو یاد کر لیں، پروردہ شدے، پروردہ شدندے، کاش کہ پروردہ شدی، کاش کہ پروردہ شدید، کاش پروردہ شدہ میں، کاش کہ پروردہ شدیم. اس طریقے سے آپ اس کو اچھے طریقے سے یاد کر لیں اپنی زبان پر تیزی کے ساتھ، فٹافٹ. جسٹ آپ سے کوئی پوچھے گردان سنائیے تو آپ جسٹ فوراً سنا دیں گردان. ٹھیک ہے. چلیے نیچے یہ سوالات ہیں، یہ سوالات یعنی بہت سارے سوال کی جمع سوالات. تو یہ آپ کو اپنی کاپی پر لکھنے، اس کے بعد میں آپ کو حل کرنے. اور کوئی مشکل نہیں ہے ان سوالات کو حل کرنا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے جو سبق پڑھا صرف اسی کے تعلق سے سوال ہوتا ہے، پریکٹیکل ہوتا ہے گویا کہ اس میں، کہ بچے نے جو سبق پڑھا اس کو سمجھا بھی ہے کہ نہیں سمجھا. تو اگر آپ یہ سوال حل کر لیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے سبق سمجھ لیا ہے. اور اگر آپ سے یہ سوالات اور تمرین حل نہیں ہو پا رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے سبق نہیں سمجھا ہے. ٹھیک ہے. چلیے پہلے آپ خود سے حل کریں اور بعد میں اگر کوئی مشکل لگے تو آپ بعد میں سنیں، میں حل کرا دیتا ہوں. دیکھیے سوال نمبر 1، ماضی تمنائی کس طرح بنائی جاتی ہے؟ کتنا آسان ہے. ابھی آپ نے اوپر پڑھا تھا نا کس طرح بنائی جاتی ہے. وہی ماضی مطلق کے آخر میں یا، جو یہ یا ہے یعنی یا مجہول زیادہ کر کے ماضی تمنائی بناتے ہیں. کتنا آسان ہے. مثال جیسے پرورد سے پروردے. ٹھیک، حل ہو گیا. سوال نمبر 2، 3 صیغوں میں یا کیوں نہیں آتی؟ کتنا آسان ہے بتا دیجئے. انہوں نے خود بتا دیا تنبیہ میں کہ ان 3 صیغوں میں یا اس لیے نہیں آتی کیونکہ یا مجہول ان 3 صیغوں میں ادا کرنا دشوار ہوتا ہے. صیغے کی شکل بدل جاتی ہے، دشوار ہوتا ہے. اگر وہ یا مجہول لگائیں گے تو پھر وہ اس صیغے کی علامت نہیں آ پائے گی. تو دشواری کی وجہ سے آئے سمجھ میں، اس لیے یا مجہول اس میں نہیں لاتے. پھر لانے جب ہمارا دوسرے لفظ سے وہ معنی ہمارا لگ جاتا ہے تو ہم دوسرا لفظ بڑھا دیتے ہیں. یا مجہول سے بھی وہی فائدہ ہو رہا ہے، دوسرا لفظ لانے کے بعد بھی وہی فائدہ ہو رہا ہے تو دوسرا لفظ بڑھا دیجیے. آپ کیا ضرورت ہے کہ یا مجہول ہی بڑھانا ضروری ہے تمام صیغوں میں. ٹھیک ہے. چلیے سوال نمبر 3، آورد سے ماضی تمنائی معروف کی گردان سناؤ. کتنا آسان ہے، سنائیے. پرورد سے جیسے تو پرورد میں جیسے تبدیلی کی ہے آپ نے ویسے آپ آورد میں کیجئے. تو کیسے کریں گے؟ آوردے، آوردندے، کاش کے آوردی، کاش کے آوردیت، آوردمے، کاش کے آوردیم. بالکل اسی میں نے کہا نا، آپ کے اگر گردان یاد ہوگی تو آپ اسی گردان پر فٹ کر کے اسی وزن پہ رکھ کے آپ آسانی سے کوئی سا بھی صیغہ بتا دیں گے کہ ہاں یہ اس گردان سے تعلق رکھتا ہے، یہ اس وزن پر ہے تو یہ وہ صیغہ ہے، اس کا یہ ترجمہ ہوتا ہے تو اس کا بھی یہی ترجمہ ہوگا. ٹھیک ہے. مطلب ترجمہ سیم اسی زمانے کا ہوگا لیکن بدلا ہوا ہوگا. چلیے سوال نمبر 4، بخشیدہ شدہ میں کیا صیغہ ہے؟ معنی بتاؤ، یعنی معنی بھی بتاؤ صیغہ بھی بتاؤ. تو شدہ میں کیا آیا؟ میں آیا. اور میں کس میں آتا؟ واحد متکلم میں. تو کون سا صیغہ ہوا یہ؟ واحد متکلم کا. اور بخشیدہ مصدر کیا تھا؟ بخشنا. تو شدہ میں کیا ترجمہ کیا ہوگا؟ کاش کے میں بخشا جاتا، کیونکہ ہم نے کیا ترجمہ کیا تھا پروردہ شدہ میں کا؟ کاش کے میں پالا جاتا. تو اس کا کیا ہوگا؟ کاش کے میں بخشا جاتا. میں نے کہا نا اسی وزن پر آپ رکھ کر کے آسانی سے بتا دیں گے. سوال نمبر 5 کیا ہے؟ سوال نمبر 5 ہے، کیا اچھا ہوتا کہ تم پڑھتے؟ اس کی فارسی بناؤ. تو کیا اچھا ہوتا تم پڑھتے. تو پڑھنے کی کیا آتی ہے؟ خواندن مصدر پڑھنا.
کیا اچھا ہوتا تم پڑھتے، تو مطلب کیا اچھا ہوتا ہے، یعنی یہ بھی کاش کے کا دوسرا لفظ ہے، کاش کے کیا اچھا ہوتا، کیا ہی اچھا ہوتا، یہ سب کیا ہے، وہی آرزو والے الفاظ ہیں نا جن سے آرزو کی جاتی ہے۔ تو آپ نے پڑھا تھا نا کیا اچھا ہو، کیا کاش کے تم پالتے، اسی وزن پر آپ بنا دیجئے، کاش کے خواندید، کیا ہی اچھا ہوتا تم پڑھتے۔ ٹھیک، آپ یہ سمجھیں کہ کیا اچھا ہوتا اس کی کیا بنے گی، نہیں، بلکہ وہی کیا کاش کے کیا اچھا ہوتا اس کے دونوں ترجمے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کاش کے پسندیدہ شدی کیا صیغہ ہے، تو شدی آیا، آخر میں کیا آیا، شدی، تو واحد حاضر کا صیغہ ہے، آسانی ہے۔ سوال نمبر 7، کیا اچھا ہوتا کہ وہ تعریف کیے جاتے، فارسی بناؤ، تو وہ تعریف کیے جاتے یعنی وہ پروردہ شدندے کا ترجمہ آپ نے کیا، کاش کہ وہ پالے جاتے، تو یہ کیا اچھا ہوتا کہ وہ تعریف کیے جاتے۔ تعریف کیا آتی ہے، ستودہ مصدر، تعریف کرنا، تو آپ اسی سے بنا دیجئے، اسی کے وزن پر ستودہ شدندے، پروردہ شدندے، اسی کے وزن پر ستودہ شدندے، آسان ہے۔ سوال نمبر 8، ماضی احتمالی اور ماضی اور تمنائی میں کیا فرق ہوتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ ماضی احتمالی میں گزرے ہوئے زمانے میں کیے ہوئے کام کے اندر شک سمجھا جاتا ہے، اس کے اندر شک ہوتا ہے، اور ماضی تمنائی میں جو ہے وہ آرزو سمجھی جاتی ہے۔ تو شک اور آرزو میں بہت بڑا فرق ہے، اس میں شک ہوتا ہے اور تمنائی میں آرزو ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، چلیے نیچے دیکھیے، یہ مصادر ہیں فارسی میں نے کہا یہ جو بھی مصادر آتے ہیں اور کتاب کے آخر میں بھی مصادر ہیں، ان مصادر کو یاد کرنا بہت ضروری ہے فارسی سیکھنے کے لیے، فارسی بولنے کے لیے، فارسی کا ترجمہ لگانے کے لیے۔ چلیے یاد کیجیے، فرستادن اس کا معنی آتا بھیجنا، یافتن اس کا معنی آتا پانا، دیدن اس کا معنی آتا دیکھنا، گماشتن اس کا معنی آتا مقرر کرنا، پرستیدن اس کا معنی آتا پوجنا، اموختن اس کا معنی آتا ہے سیکھنا۔ ٹھیک، چلیے اردو میں ترجمہ کرو، یہ جو فارسی کے الفاظ ہیں اور نیچے اردو کے الفاظ ہیں، ان کا آپ کو خود سے ترجمہ کرنا ہے۔ چلیے میں حل کرا دیتا ہوں، کیسے حل کریں گے، لیکن آپ پہلے خود سے کوشش کریں، بعد میں سنیں۔ ٹھیک، دیکھیے آموختہ میں، آموختن مصدر کیا آتا ہے، سیکھنا، اور میں کس کی علامت ہے، واحد متکلم کی، تو پروردمے کا ترجمہ آپ نے کیا کیا تھا، کاش کے میں پالتا، تو اموختہ میں کا ترجمہ کیا ہوگا، کاش کے میں سیکھتا۔ کتنا آسان ہے، کاش کے میں سیکھتا۔ ٹھیک ہے، ایسے آگے چلیے، کاش کے پرستیدید، تو یا دال کس کی علامت ہے، جمع حاضر کی، پرستیدن مصدر آپ نے بھی کیا پڑھا، پوجنا، تو کاش کے پرستیدید، کاش کے تم پوجتے۔ ٹھیک، ایسے آگے دیکھیے، گماشتہ شدندے، تو گماشتن مصدر کیا آتا ہے، مقرر کرنا، اور شدندے یہ مجہول کی علامت ہے، اور یہ کیا نون دال آیا اور آخر میں آیا تو جمع غائب، تو کیا ہوگا، کاش کے وہ مقرر کیے جاتے۔ ٹھیک، کاش کے دیدیم، یا میم کس کی علامت ہے، جمع متکلم کی، دیدن مصدر دیکھنا، کاش کے دیدیم، کاش کے ہم دیکھتے۔ ٹھیک، آگے دیکھیے، فرستادہ شدے، تو شدے یہ کیا آیا آخر میں، یا مجہول آئی، یہ کون سی ہے، واحد غائب کی علامت، تو فرستادہ شدے یعنی پروردہ شدے کیا ترجمہ ہوگا، کاش کے وہ بھیجا جاتا۔ اگلا والا ہے کیا، کاش کے یافتی، یافتن مصدر پانا، تو کاش کے یافتی، کاش کے تو پاتا۔ ٹھیک ہے، اس طریقے سے آپ حل کر لیں گے۔ ٹھیک ہے، میں نے آپ کو طریقہ بتا دیا ہے، شروع میں بھی میں نے شروع سے اب تک تمام تمارین میں نے آپ کو حل کرائی ہیں، تمام تمرینات میں نے آپ کو حل کرا دی ہیں۔ ٹھیک ہے، چلیے ایسی پرسیدہ شدہ باشند، پرسیدن مصدر پوچھنا، شدہ باشند کاش، تو کیا ترجمہ ہوگا، پرسیدہ شدہ باشند، پرسیدہ شدہ باشند، اچھا یہ ماضی تمنائی کا نہیں ہے نا، تو ماضی تمنائی میں کاش کے ہوتا ہے، تو یہ دوسرا پیچھے والے سے آ گیا، تو وہ پوچھے گئے ہوں گے، اس کا مجہول کا ترجمہ ہوگا، کیونکہ پرسیدہ شدہ باشند ماضی تمنائی کے گردان سے تعلق نہیں رکھتا۔ ٹھیک ہے، پسندیدہ شدہ میں یہ تعلق رکھتا ہے، تو اس کا ترجمہ پسندیدہ مصدر پسند کرنا، شدہ میں کاش کے میں پسند کیا جاتا۔ می اموختی، اموختن مصدر سیکھنا، می اموختی، تو یہ بھی ماضی تمنائی کے گردان سے تعلق نہیں رکھتا، تو اس کا ترجمہ کیا ہوگا، تو سیکھتا تھا، ماضی استمراری والا۔
ٹھیک ہے. خواندہ بود یہ بھی اس سے تعلق نہیں رکھتا، تو اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ اس نے پڑھا تھا، ماضی بعید والا. کاش کے نوشتیم یہ اس سے تعلق رکھتا ہے، تو اس کا کیا ترجمہ ہوگا؟ کاش کے ہم لکھتے، کاش کے نوشتیم، کاش کے ہم لکھتے. ٹھیک. آگے نہ طلبیدہ، نہ طلبیدن دے، طلبید مصدر طلب کرنا، بلانا، تو یہ کون سا ہے؟ جمع غائب کا، تو کاش کے وہ نہیں بلاتے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے نیچے فارسی ہے، آپ اس فارسی کی، ہاں نیچے اردو ہے تو آپ اس اردو کی فارسی بنا لیں. ٹھیک ہے. کیا اچھا ہوتا